حج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہ 3 کلمات پڑھتے رہو، انشاءاللہ موت تک کوئی بیماری نہیں ہوگی، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے بیماری کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو۔ بس فجر کے بعد یہ کلمات پڑھنا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے نجات دے گا اور موت تک کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، جسم سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو۔ یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت سی طاقتور ہیں، اپنی زندگی میں ایک بار یہ کلمات لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی، آپ کے آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑے بڑے علاج کروائے مگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان تھے، اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروائے مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے، کسی جانے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان مت ہو، مکہ شریف کے قریب بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو بہت ماہر ہے، وہ دوا بھی دے گا، آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یقیناً وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی بار اس سے آزمایا۔ حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہوئے، آپ نے اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے لیا، اس حکیم یعنی راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے دیکھا وہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس حکیم یعنی راہب کے بارے میں پوچھا، وہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بہت تعریف کی، راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، جو بھی مریض ان کے پاس آتا ہے وہ دوا بھی دیتے ہیں، ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ تو گھر میں ہے لیکن اب دروازہ نہیں کھلنے والا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ بندہ بہت خاص ہے، دروازہ بند کر کے عبادت میں لگا رہتا، کئی دن دروازہ بند رہتا، جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی بتا سکتا ہے دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگے، چھت کانپنے لگی۔ قریب تھا طبیب و راہب اپنے مکان کے نیچے دب جاتا، فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کی پہچان لیا، یہ مکہ معظمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا حکمران صاحب کیسا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میرا یہ پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر جلدی سے کوئی دوا دے دیں اور دم بھی کر دیں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ جب اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ انور دیکھتا، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا، کبھی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملے والے کے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمائے لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا۔ حضرت عبدالمطلب راہب کے بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دے اور اسے دم بھی کریں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا صاحب آپ محمد کے عظمت کو سمجھے نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئیں، مقدس گناہ گار کے پاس لے آئے، شفائے کائنات کو مجھ جسم کے پاس لے آئیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئیں۔ اے عبدالمطلب میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا پورا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا مکان کے نیچے آگ دب جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا پوتا بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑا مقام مرتبہ والا،
اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے. کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح سے اسے لے کر نہ گھوما پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ دے، اپنے گھر لے جاؤ. عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بہت رہنمائی کی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو ویسا ہی ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہیں ہوا. تو راہب مسکرا کر بولا سردار مکہ ان کے آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ محمد مصطفیٰ کا لعاب شریف نکال کر ان کے آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر اپنے آنکھوں میں لگا. آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئے، جیسا کبھی بیمار آپ تھی ہی نہیں. حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا. جب چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا ہے، آپ نے مجھے حکومت کے کائنات کے زراعت. حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب کا آپ کا دم مشہور ہے، سنا ہے جس کو بھی آپ دم کرتے ہیں وہی مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر دی ہے؟ راہب مسکرا کر پڑھا، بولا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے میں اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیاری کی قسم، تجھے اس کی محبت کی قسم اس بیمار کو شفا دے دے. پھر میں اس مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پورے زندگی بہت ہی سادگی سے گزاری. پیارے سامعین اکرام، کسی بھی شخص کا اخلاق کردار کا جائزہ لینا ہو تو اس کی عادتوں کے ساتھ ساتھ اس کے لباس، اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کیسی زندگی گزار رہے. اللہ کے نبی حکمران ضرور تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حد معتدل تھے. آپ کی خوراک بہت کم سادہ تھی، یہاں تک کہ حضرت انس نے بتاتے ہیں اللہ کے نبی یہاں کبھی صبح کبھی شام دونوں کھانوں میں گوشت روٹی ایک ساتھ میسر نہیں ہوتی تھی. ہاں جب مہمان آتا تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کا کھانا ہوتا. مہمانوں کی زبان سے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے اپنے مہمان کی عزت کرے. اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. آپ مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی نے کبھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل خانہ کئی راتیں بھوکے سوتے تھے اور انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا. ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میرے پاس آتے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتی نہیں تھی. آپ نے فرمایا آج میرا روزہ ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے کہا بعض اوقات ہم پر 3 چاند گزر جاتے، یعنی 3 مہمانیں گزرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شعلہ نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ نے بڑی حیرت سے پوچھا خالہ جان پھر آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بیٹے ہمارے گزر بسر پانی کھجور پر ہوتی. ہاں اللہ کے رسول کے انصاری پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیجا کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور بہت زیادہ تھے. وہ دودھ اللہ کے رسول ہمیں بھی پلا دیتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا جو یمن میں بنتا تھا. پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جو موٹی چادر کہا جاتا ہے. دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 کپڑوں میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوتے اور اٹھتے تھے. آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات ہوتے. ہم نے کہا یا رسول اللہ کیسا ہو گیا، ہم آپ کے لیے نرم سا بستر بنا دیں. پیارے ناظرین آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد ہوا میرا اس دنیا سے کیا تعلق، دنیا تو میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے رک جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کر اپنے راہ لے لیتا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے آپ کی مبارک زندگی کا ہر پہلو سادگی کی مثال تھی. آپ نے صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ
آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت میں بھی اسی اندازے میں کی، دنیا کی بے ثباتوں کے خواب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ پاک کے رسول نے اپنے صحابہ کی ترتیب کیسی کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے اس مردہ کان پکڑے اور فرمایا صحابہ تم میں سے کون ایک درہم میں اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک درہم تو بہت زیادہ ہے، ہم تو اسے ایک پیسے بھی نہ لیں اور ہمیں اسے لے کر کیا کریں؟ پھر ارشاد ہوا اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، مردار ہے، اسے مفت میں لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی، اس کے کم حیثیت کس طرح واضح انداز کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی، دنیا اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اللہ پاک سے یہاں 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اتنا شاندار ہے، اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، پھر موت تک کوئی بیماری اسے نہیں لگے گی۔ جان لیجئے کلمات بہت زیادہ برکت والے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ ایام بھی برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کرواتے تھک گیا ہے اور اسے شفا نہیں مل پا رہی ہے، بس نماز فجر کے بعد یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے دے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح فجر نماز کے بعد کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنے، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد توس تسمیہ بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف اور صرف 3 مرتبہ ادا کرنے، 3 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طرح سے کرنی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا، انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں 1 بار پڑھیں محمد رسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنے بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت پریشانی یا مشکل ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح کی لا علاج بیماری مشکل ان 10 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے میرے آج کی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین۔